السلام علیکم ناظرین، آج کا موضوع سخن ہے مرزا غالب، اور جناب استاد شیخ ندیم خالد صاحب تشریف فرمائیں گے، سابقہ پروفیسر مسلم کالج ملتان۔ ہاں جی، پہلا شعر ہے جناب: آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، یعنی حسرت جو آرزو پوری نہ ہو اسے حسرت کہتے ہیں۔ حسرت کو اس نے آہ سے تعبیر کیا ہے۔ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، یعنی حسرت کی وجہ سے جو آہ نکلتی ہے اس کو بڑی مدت لگ جاتی ہے، اس آرزو کو اور اس حسرت کو پورا ہونے میں اتنی زیادہ وقت لگ جاتا ہے کہ اس میں عمر بھی جو ہے نا وہ کم پڑ جاتی ہے۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ وہی آہ ہے؟ نہیں، اچھا، وہ ریفرنس نہیں بن رہا۔ دام ہر موج میں ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ زلف کا سر ہونا یعنی تیرا مہربان ہونا، اچھا، تیری التفات، تیری توجہ مجھ تک آنے کے لیے، میری یعنی کہ حسرت یہ آرزو پوری ہونے کے لیے اتنا وقت درکار ہے کہ میری عمر اس کے لیے تھوڑی ہے۔ سر ہونا فتح کرنا بھی ہے؟ ہاں، سر فتح ہونا، سر سے بڑے مطلب نکلتے ہیں۔ سر زمین، سر کوئی بھی چیز جو مقدس اور مقدم ہو اس کے ساتھ سر لگا دیا جاتا ہے۔ واہ، سر کھانا، سرفراز، سر زمین، سر سبز وغیرہ وغیرہ۔ سر کھانا نہیں، پھر تسی جھکتا نہ کرو۔ اچھا، دام ہر موج میں ہے ہلکا صدقام نہنگ، ہاں، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ قطرے کو گوہر ہونے یعنی کہ جو صدف ہے، صدف کے اندر موتی ہوتا ہے جسے گوہر کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پانی کا قطرہ جو ہے بارش کا وہ جاتا ہے صدف کے اندر تو پھر وہ گوہر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بہت اس میں مدت لگتی ہے اور بہت محنت ہوتی ہے۔ سیپی اپنی جان، اپنا خون جگر دے کر اس کو صدف بناتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کیا پہلا دام ہر موج میں، ہر موج کے اندر ایک جال ہے۔ دام سے مراد جال ہے۔ ہلکا صد کام نہنگ، نہنگ ہے کہتے ہیں مگر مچھ کو۔ اچھا، مگر مچھ کے گلے کا جو حلقہ ہے نا، گلے کے اندر، منہ کے اندر جو گلا ہے وہ اس کا ایک دائرہ جو ہے وہ جال کا ایک دائرے کی مانند ہے۔ اچھا، 100,000 کئی 100,000 جو ہے نا مگر مچھوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور ان کے گلوں کے دائروں سے ایک جال بن گیا ہے۔ کام سے مراد گلا ہے، لذت کام و دہن۔ ہاں جی، کام سے مراد گلا ہے اور گلے مل کر تو ایک جال بن گیا، یعنی اتنے خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے کہ جیسے مگر مچھوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں اور اس کے گلے کے دائروں سے جال بنا ہوا ہے۔ تو اس میں گلے پڑ کے گلے ملن آپ دیکھیں کہ وہ قطرے کو گوہر ہونے تک اس پر کیا بیتتی ہے۔ تو اتنی خوفناک اور خطرناک صورتحال درپیش ہوتی ہے۔ کسی چیز کو افضل ہونے میں، کسی سونے کو کندن ہونے میں کتنا وقت اور کتنی محنت اور کتنے خطرناک۔ بے شک۔ اگلا جی: عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، جی، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ جی ہاں، عاشقی جو ہے وہ تو صبر نہیں آتا، کسی پہلو بھی، کسی لمحے بھی، کسی انگ سے بھی چین نہیں آتا، لیکن تمنا بیتاب، نہ انگ چینا نہ نیند نینا۔ ہاں، عاشقی جو ہے وہ کام ہے صبر سے، صبر کرنے کا، اور تمنا جو ہے وہ بیتاب ہے۔ دیکھیے کیا کہ دیکھیں کیا گزرے نہیں، دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک۔ ہاں بھئی، جگر کا خون ہونے سے مراد یہ ہے کہ حسرت پوری ہونا۔ دل کا کیا رنگ کروں، بھئی دل کو کہاں لے جاؤں، دل کو میں کیسے سنبھالوں، دل کا کیا کروں صاحب، دل کو تھاما ہاتھوں سے، دیا بجھ گیا سانسوں سے۔ واہ، کیا بات، دل میرا دھڑکا دھک دھک دھک۔ واہ۔ اچھا، تا قیامت شب فرقت میں گزر جائے گی عمر،
7 دن ہم پہ بھی بھاری ہیں سحر ہونے تک. ہاں، یہ صبح کا جو ہے نا، رات کا صبح ہونا، اس کو اس نے 7 مرحلوں سے تشبیہ دیا کہ اگر ہم یہ 7 دن یعنی کہ صبح تک اگر بچ رہے نا، اچھا اس رات جو میری فراق کی رات ہے، اچھا تو پھر ہم اتنے یوز ٹو ہو جائیں گے، اتنے یعنی کہ اتنے ہو جائیں گے ماہر کے قیامت تک کا انتظار کر سکیں گے. واہ. کہ یہ رات اتنی بھاری ہے کہ نہ موت آتی ہے نہ امید بر آتی ہے. تو یہ جان کنی کا عالم ہے، جان کنی کا عالم ہے، اور یہ اس میں 7 پہر ہیں رات کے، 7 مرحلے ہیں. اگر یہ ہم آج کی رات بچ گیا تو پھر قیامت تک ہم گزارا کر لیں گے، انتظار کر سکیں گے. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. ہاں بھئی، ہم نے مانا آپ جتنی بھی تسلیاں دے رہے ہیں ہم کو قبول ہے کہ بالکل آپ ہمارا خیال رکھیں گے، پتہ ہے سانو، آپ ہمیں جو ہے نا نہیں تنہا چھوڑیں گے، مشکل وقت میں کام آئیں گے. لیکن جب تک آپ کو خبر ہوگی ہم تو مٹی ہو چکے ہوں گے، آپ نہ جانے کہاں ہوں گے. ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے، نگاہیں تم کو ڈھونڈیں گی، نگاہیں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے جب ہم جواں ہوں گے. اچھا. پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. پرتو کہتے ہیں عکس کو، جھلک کو. پرتوے خور، خور کہتے ہیں خورشید، خورشید سورج کو کہتے ہیں، تو اس کا خور اس کا مخفف ہے. پرتوے خور سے یعنی کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے صبح کے وقت، اس کا سامنے آ جانا ہی شبنم کے لیے موت کا پیغام ہے. اچھا. واہ. پرتوے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم، کہ اب تیرا جانا ٹھہر گیا ہے، دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا. واہ. اب تو کچھ لمحوں کی مہمان ہے، اب تیرا کچھ مستقبل نہیں ہے، تو یہ گئی کہ وہ گئی. پرتوے خور سورج کے نکلتے ساتھ ہی وہ لال سرخ ہوتا ہے اس وقت، جیسے غصے میں کوئی چہرہ جو ہے سرخ کر کے دیکھتا ہے. تو اس طرح وہ سورج کا جو پرتو ہے، جو اس کی جھلک ہے، وہ شبنم کے لیے ایک قسم کی فنا کی تعلیم ہے. اسی طرح جس طرح کہ تمہارا مجھے دیکھنا جو ہے، اسی طرح کہ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تو آپ مجھ پر ایک نگاہ نہ ڈالیں گے عنایت کی، اور میں شبنم کی طرح فنا ہو جاؤں گا. اچھا. خورشید آپ ہوگے اور میں شبنم کی طرح فنا ہو جاؤں گا. میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک. تمہارا میری طرف رجوع کرنا، التفات کرنا، عنایت کرنا میرے لیے فنا ہونے کے لیے کافی ہے. یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی غافل، ہستی غافل. اے غافل کے ایک لمحے سے زیادہ کی فرصت نہیں ہے. یک نظر، ایک نظر، ایک لمحہ، ایک پہلو، ایک پل، ہر آن، ایک آن بھی نہیں ہے اس زندگی کی وقت یا وسعت. یک نظر بیش نہیں فرصت ہستی، ہستی کی فرصت جو ہے، ہستی کا جو دورانیہ ہے، وہ ایک نظر، ایک لمحہ، ایک پل سے زیادہ نہیں ہے. اے غافل. آگے کیا ہے؟ گرمی بزم ہے رقص شرر ہونے تک. گرمی بزم ہے رقص شرر ہونے تک. جس طرح شرر نہیں ہوتا، بھٹی میں سے نکلتا ہے تو وہ ناچتا جاتا ہے اور شر کی آواز آتی ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک پل کے لیے، ایک لمحے کے لیے، جتنا کہ وہ ایک شرر کی زندگی ہے، تو اسی طرح وہ زندگی کا جو پیریڈ ہے، جو فرصت ہے، جو لمحہ ہے، جو وقت ہے، جو دورانیہ ہے. رقص مقتل ہی نہ برپا ہوا کس طرح؟ نہیں، وہ نہیں آتا ہے. اچھا. غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. غم ہستی کا غم دراصل یہ ہے کہ مختلف مفسروں نے مختلف اس کے معنی کیے ہیں. میری نظر میں اس کا مطلب یہ ہے کہ فرصت کیا ہے کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ، یعنی انسان کی جو زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکی آدم میں، اور پھر اس کی اولاد عالم ارواح سے
ज़मीन पर आती है तो वो जो है ना जुज़ जो है कुल से जुज़ जुदा हुआ है, वो गम हस्ती है। वो इंसान को चैन नहीं लेने देती इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में। वो जुज़ जो है वो अपने कुल की तरफ रजू करता है। जिस तरह की एक हदीस पाक है गालिबन कि कुल्लो शैन यरजिल असली ही, कि हर चीज़ अपने असल की तरफ रजू रखती है। इसीलिए इंसान को किसी पल किसी दम चैन नहीं है, अगरचे वो जवानी में यहाँ लज्जतें हासिल करता है, वो गुनाह करता है, लेकिन जैसे ही वो संजीदा होकर जब सोचता है तो वो सोचता है कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी पैदाइश की वजह क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, क्या यही इन्जॉयमेंट है, ये एंटरटेनमेंट है? नहीं, मेरा कोई मालिक है। वो जो लम्हा है, वो जो सोच है, वो उसे कहते हैं गमी हस्ती। शम्मा हर रंग में जलती हाँ, है। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक शम्मा ने जलना ही जलना है। अच्छा। और इसका कोई इलाज नहीं है, इस गम हस्ती का कोई इलाज नहीं है सिवाय मौत के। जिस तरह शम्मा के लिए सहर होना जो है ना वो मौत की अलामत है, इसी तरह शम्मा का सोज, शम्मा का जलना, शम्मा के दुख दर्द ख़त्म हो जाते हैं, उसकी बेचैनी रफ़ा हो जाती है सहर होने तक। वाह। इसी तरह गम हस्ती का भी इलाज जो है ना वो मौत के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है जी, जब तक ज़िंदगी है तड़पना है। क्या है कि शेर किसके हवाले से आता है भी, चलो फिर से की करिए जी सारे पासे रखने पैंदे ने, मैं कल्ली नूं चारे पासे रखने पैंदे ने, दिन नूं रात ते रात नूं दिन बनाउणा पैंदा है, सूरज चन्न सितारे पासे रखने पैंदे ने, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬਾਲਾਦਸਤੀ ਮਾੜੇ ਲਈਏ ਬਸ, ਹਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਭਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਇਰਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਖਾਬੀ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।